السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ سنائیں گے۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے، راہ ہدایت پر آ گئے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا بھی بہت ظالم، بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے۔ وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی۔ یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر نکل پڑے ہیں۔ اب یہ آپس میں گھل مل گئے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا۔ اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، بلکہ ان کے دل اور مضبوط ہو گئے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہے اور تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرمائیں گا۔ پس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ وہ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کی موت تک آنے کے باوجود بھی آپ کو نہ دیکھ سکے۔ اس واقعے میں بھی چند روایات میں تفصیل اس طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا اور غار تک پہنچ گئے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہ آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ وہ کھلی آنکھوں سے غار میں پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کروٹیں بدلواتا رہا۔ ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا، اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اب 309 بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے ہوں۔ ان کے بدن، کھال بال، غرض ہر چیز بالکل سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی، بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ ایک نے جواب دیا، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا وہ ایک دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اس کا درست علم تو اللہ کو ہو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا، ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور عمدہ چیز لے آئے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے، کسی کی نظروں میں نہ آئے۔
اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں، دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے نکلا، اس سے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا، وہ 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی، شہر بھی کوئی بھی اسے جانا پہچانا نظر نہ آیا۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا۔ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے وہ سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا، بھائی ذرا یہ دیکھنا، یہ سکہ کس زمانے کا ہے؟ اس نے دوسرے کو دیا۔ اسی طرح سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا۔ کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھا، تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ یہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں اس سے سوالات ہوئے، اس نے تمام حال کہہ کر سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آخر انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار ہمیں دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔